بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آقا علیہ السلام کا دور مکمل ہوا تو آپ پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا گیا۔ آپ خاتم النبیین تھے۔ اب قیامت تک اب عالم انسانیت کے پاس نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ اب قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر رائج ہے۔ اب جو نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، صرف ایک کام ہوا، وہ یہ کہ نبوت اور رسالت کی خاتمیت ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اس کو ریپلیس کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس نظام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں، جو ہر بار نیا نبی اللہ پاک بھیج دیتے تھے، نبی آتے تھے، رسول آتے تھے، نبی اور رسول آتے تھے، اور وہ آ کے جن کاموں کا میں نے ذکر کیا پہلے وہ انجام دیتے۔ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد اب امت کے لیے، انسانیت کے لیے اب نئے نبی اور رسول تو نہیں آئیں گے، مگر اس کو امت کے اندر ریپلیس کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ تجدید کے ساتھ۔ تو اب ہر زمانے میں امت کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ افراد پیدا کرے گا، جس کو فرمایا کہ ہر صدی کے شروع میں ایک شخص آئے گا، ہر صدی میں۔ اب وہ نبی اور رسول نہیں ہوگا، آقا علیہ السلام کا محض امتی ہوگا، مگر اس کے بعد پھر وہ جو کام لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا، مٹی ہوئی قدروں کو زندہ کرنا، دین کی تجدید کرنا، اصلاح کرنا، جن کا میں نے ذکر کیا، اور سارے ان چیلنجز کو فیس کرنا، وہ پھر جیسے جیسے جس قدر اس کے سونپا جائے گا کام، پھر وہ تجدید کا کام مجددین امت میں کریں گے۔ اور اس طرح دین کا سبق قرن در قرن، یعنی زمانہ در زمانہ، نسل در نسل، صدی در صدی، دین کا سبق اس طرح ہر بار اس کے ریمائنڈر ہوتا رہے گا، اس کی یاد دہانی ہوتی رہے گی، یہ پھر ہر دور میں زندہ ہوتا رہے گا، پھر زندہ ہوتا رہے گا۔ دوسری قوتیں اپنے مفادات کے لیے اس فکر کو پراگندہ کرتی رہیں گی۔ وہ جو میں نے 4 قوتیں بتائیں، مذہبی قوتیں بہت پراگندہ کرتی رہیں گی، اس کے مختلف طریقے ہیں، خواہ وہ فرقہ واریت کی شکل میں کر رہی ہوں، خواہ وہ انتہا پسندی کی شکل میں کر رہی ہوں، خواہ رسم پرستی کی شکل میں کر رہی ہوں، خواہ نفرتوں کی شکل میں کر رہی ہوں، خواہ لوگوں کو گمراہی پھیلا رہی ہوں، بدعقیدگی پھیلا رہی ہوں، کہا انتہا پسند تنگ نظر بنا رہی ہوں، دین کا حلیہ بگاڑ رہی ہوں، جس طرح بھی ہے تو مذہب کے ٹول پہ بھی ہوگا۔ سیاست کی سطح پر تو آپ کے سامنے ہی ہے، اس کے اثرات پورے ملک پر ہوں گے، چونکہ اس کے ذریعے پھر اب تو میڈیا کا بھی آ گیا نا، تو وہ جس رخ سوسائٹی کو لگانا چاہتے ہیں تو میڈیا گھر بیٹھے ساری خرابی، بربادی، تباہی سیل فون پر آپ کے ہاتھ میں بھی اور گھر کی اسکرین پر پھیل جاتی۔ پہلے 1 to 1 خرابی پھیلنی ہوتی تھی پہلے زمانوں میں، اب بالکل ہاتھ میں بھی خرابی ہے، پوری کائنات کی، پوری روئے زمین کی، اور آنکھوں کے سامنے بھی خرابی۔ تو اس طرح سماج میں بھی، معاشرت میں بھی، معیشت اور اقتصاد کے راستوں میں بھی، سیاست کے طریق سے، حکومت کے طریق سے بھی، عدالتوں اور قانون کے طریق سے بھی، جتنے طاقتور مؤثر طبقات ہیں، کسی کا عمل نہیں چھوٹا، وہ پہلے سے اور بدتر اور بدتر اور بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ زوال آ رہا ہے نا، پہلے جتنی قدریں تھیں، کچھ حیا تھا، کچھ انسانیت تھی، کچھ لحاظ تھا، وہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر چیز روبہ زوال ہے، تباہی کی طرف۔ تو دین پر حملے بھی بہت زیادہ شدید سے شدید تر ہیں، ایمان کمزور ہو رہے ہیں، حیا نہیں رہے، رشتے نہیں رہے، قدریں نہیں رہیں، تصورات نہیں رہے، اور ہزاروں قسموں کے نئے سے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو وہ کام اسی طرح جاری ہے، تیز رفتاری سے، اور بڑھتا جا رہا ہے، جو پہلے زمانوں میں ہوتا تھا، جس کے لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا تھا۔ مگر نئے نبی اور رسول کا آنا بند ہو گیا، انبیاء اور رسول اعظام نہیں آئیں گے۔ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہوگی، آپ ہی کا کلمہ پڑھا جائے گا، آپ پر ایمان لایا جائے گا، آپ ہی کی کتاب کو مانا جائے گا، آپ ہی کا دین ہوگا، ختم نبوت ہوگی۔ اب کام
تو بند نہیں ہو گیا نا. شر بھی پھیل رہا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خیر کے چشمے بھی اللہ نے کھولنے ہیں. شر مؤثر ہو رہا ہے نا، طاقت پھیل رہا ہے، اور خیر کمزور ہو رہی ہے، تو خیر کے چشمے بھی تو کھولنے ہیں ہر دور میں، کہ جس سے خیر کو طاقت ملے اور شر کو روکا جائے. یہ اللہ پاک اگر یہ ایفرٹ ختم کر دے، دیکھیں اگر نظام قدرت میں اگر یہ ایفرٹ اور یہ کاوش یا یہ سسٹم ختم ہو جائے تو جھٹ پٹ میں سارا ایمان لپیٹ دیا جائے اور پوری روح زمین پہ کفر ہو جائے، پھر تو قیامت آ جائے گی. جب یہ ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی. اللہ کا نام لینے والا ایک بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمٹتا جائے گا، ایمان سمٹتا جائے گا. اللہ کا نام لینے والے سمٹتے جائیں گے، سمٹتے جائیں گے. قیامت جوں جوں قریب آئے گی سمٹتے جائیں گے. اگر اللہ کا نام مٹانے والے ہیں تو ہر دور میں اللہ پاک اللہ کا نام لینے والوں کو بھی تو پیدا کرے گا نا، اس نام کو جو بلند کرے. اگر اللہ کے دین کو مٹانے والی ساری قوتیں ایفرٹس کر رہی ہیں تو اللہ کے دین کو زندہ کرنے والے بھی تو اللہ پیدا کرے گا ہر زمانے میں. شر کو پھیلانے والے اگر بڑھتے جا رہے ہیں تو خیر کا دفاع کرنے والے اور خیر کو طاقت دینے والے بھی تو پیدا ہوں گے نا. گمراہی پھیلانے والے اگر بہت چینل کھل گئے ہیں اور راستے کھل گئے ہیں اور بڑھ گئے ہیں تو اس کی بدلے میں ہدایت کے راستے کھولنے والے، ہدایت کی روشنی فراہم کرنے والے بھی تو اللہ پیدا کرے گا نا. آپ پوری بات کو سمجھ گئے. یہ تو ایک نظام ہے. اب یہ کس کے سپرد ہے؟ شر کی باتیں تو سمجھ میں آ گئی نا. تو یہ اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی امت ہی کے بعض طبقات کو ہر زمانے میں یہ سونپ دیا. یہ پیغمبرانہ منصب ہے، پیغمبرانہ ذمہ داری ہے. کہیں اس کو پیغمبرانہ ذمہ داری کہیں گے. جو غیر انبیاء کو، امتیوں کو پیغمبرانہ ذمہ داری کو کنٹینیو کرنے کے لیے اللہ پاک نے متعین فرما دیا، اور اس کا ایک نظام بنا دیا ہے کہ ہر صدی میں چھوٹی چھوٹی سطح پہ اصلاح کا عمل تو صدی کی شرط نہیں ہے، وہ تسلسل سے ہمیشہ جاری رہے گا. چھوٹی سطح پہ اصلاح کا عمل تو کوئی صدی کا انتظار نہیں ہے، وہ تسلسل سے جاری رہے گا ہمیشہ ہی. مگر صدی کو شاید اس لیے متعین فرمایا ہوگا کہ 100 سال جب گزر جاتے ہیں تو 100 سال کے اندر کم و بیش 5 نسلیں گزر جاتی، اور تبدیلیاں جو رونما ہوتی ہیں، پورے کلچر بدلتے ہیں اور سائیکی بدل جاتی ہے، ثقافتیں بدل جاتی ہیں، وے آف تھنکنگ، سوچ کے انداز بدل جاتے ہیں. سارا کچھ جو معاشرے کی بڑی تبدیلی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 20-25 سال کے بعد ایک بڑی شفٹ آ جاتی. آپ نے اپنی زندگیوں میں جنہوں نے اگر 2 بار 25 سال کا زمانہ دیکھا ہو، آپ خود سوچیں، اگر آپ میں سے جن کی عمر مثلا اس وقت کوئی 65 برس کے قریب ہے، کہ 10-15 سال کی عمر یہ ہوتی ہے کہ بندہ ویژولائز کرتا، سمجھتا ہے. 14-15 سال کی عمر کم سے کم ہو تو بندہ سمجھتا ہے. تو 15 سال ایڈ کر لیں سمجھ کے، اور پھر اگر اس نے 25 سال ایک یونٹ اور پھر 25 سال 1 یونٹ، 50 سال زندگی میں سوجھ بوجھ کے بعد ساتھ گزارے ہوں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شفٹ جو پہلے 25 سال کا جو دور تھا وہ کتنا تھا، اس کے بعد اگلے 25 سال میں کتنی شفٹ آئی آج تک، اور آج اگلا 25 سال کا یونٹ اگر شروع ہو رہا ہے تو کتنی شفٹ. عام طور پہ ماہرین جو ہیں نفسیات کے یا سماجیات کے، ان کا انالیسز یہ ہے کہ 20 سے 25 سال، جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو 20-25 سال میں اس کی شادی ہوتی، تعلیم کا پورا پروسیس مکمل ہوتا ہے، اور 25 سال کی عمر میں سمجھے نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا شادی کے بعد. جب وہ پیدا ہوا تھا پھر آگے اس کا بیٹا بیٹی پیدا ہوئی، تو یہ جو گیپ ہے کوئی 25 سال، یہ نئی نسل سمجھیں شروع ہوتی ہے. 25 سال کا لگ بھگ زمانہ اس طرح ہے کہ گویا ایک نئی نسل آتی ہے. تو جو ہی نئی نسل آتی ہے، آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں، جو بیٹے بیٹیاں اس وقت آپ کے گھر ہیں، آپ کے پوتے ہیں اگر جن کی عمر زیادہ ہے، یا پوتیاں یا نواسے نواسیاں، وہ کتنے الیکٹرانک اور کتنے نیوکلیئر قسم کے بچے ہیں. جو باتیں وہ کرتے ہیں آپ 60 سال کی عمر تک کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے.
یعنی وہ اسکول نہیں گئے ہوتے، ابھی بچے بچیاں گھر میں اسکولنگ نہیں ہوئی، اور وہ اتنا کچھ جانتے اور اتنا تیز ہیں کہ آپ کو گھما کے چکرا دیں، سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چپ ڈال دی گئی ہے ان کے دماغ میں، کہاں سے یہ ساری چیزیں ان کو آ گئی ہیں۔ یعنی ماں باپ دادا سارے دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے۔ یہ جو نئی نسل میں یہ تبدیلی آپ اپنی آنکھوں سے ہر روز ہر گھر دیکھتا ہے، آپ اپنے بچپن کو دیکھتے ہیں، یہ اپنی اولادوں کو دیکھتے ہیں، پھر پوتے پوتیوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے اپنی اولاد کے بچپن کو بھی دیکھا ہوا ہے اور پوتے پوتی کا بچپن بھی دیکھتے ہیں، 2-3 سال 4 سال کی عمر میں، 5 سال، نواسے نواسیوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو آپ کو اپنی اولاد کا بچپن اور اپنے پوتے پوتیوں کا، نواسے نواسیوں کے بچپن کے اندر زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ تو یہ کسی باہر کے سیارے سے ٹیکنالوجی لے کے تو بچے نہیں آ رہے، پیدا تو ماں کے پیٹ سے ہی ہو رہے ہیں نا، اسی سوسائٹی میں، مگر پیدا ہوتے ہی 3-4 سال کے اندر وہ کتنے تیز ہیں، اتنے تیز آپ نہیں تھے۔ یہ میں نے آپ کو ایک بالکل سائنٹیفک ہر روز مشاہدہ کی جانے والی چیز بتا دی۔ یہ سمجھیں سپیڈ ہے تبدیلی کی۔ اس طرح جب دماغ تبدیل ہو رہے ہیں تو پھر سائیکی بھی، سوچیں بھی، مزاج بھی، طبیعت بھی، قدریں بھی، سب کچھ۔ تو اب اگر آپ یہ 25 سال کے 4 یونٹ جمع کر لیں تو 100 سال میں اتنی تبدیلی آ جاتی ہے، اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ اللہ کے دین کو اور امت کو مجدد کی ضرورت ہو جاتی۔ 4 ادوار بڑی بڑی تبدیلیوں کے گزر جاتے ہیں، چھوٹی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کی اصلاحات بھی مسلسل چل رہی ہوتی، مگر 4 یونٹ جب 25 سال کے ربع صدی کے گزرتے ہیں تو شاید اس لیے کوئی 100 سال کا تعین فرمایا، اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ لارجر سکیل پہ دیکھیں، تصورات میں، عقائد میں، خیالات میں توہمات آ جاتے ہیں، افکار، خیالات، نظریات، تصورات، اخلاق، اعمال، اتنے اثرات آ جاتے ہیں، اتنی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں کہ پھر ایک بڑے تجدیدی کام کی ضرورت پڑتی ہے، اصلاحی کام سے بڑھ کر۔ اصلاحی کام تسلسل سے جاری رہتا ہے، اور پھر ایک ایسا ہوتا ہے جیسے پھر سے زندہ کرنا ہے، پھر سے زندہ کرنا ہے، پھر سے زندہ کرنا ہے، ایک تجدیدی کام کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب میں آپ کو یہاں آ کے فکس کر رہا ہوں، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، اور میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کا وہ تجدید کا جو منصب اور ذمہ داری ہے، آپ اس کا حصہ ہیں۔ اللہ نے وہ نعمت آپ کو دی، آپ اس کا حصہ ہیں۔ یہ جو پوری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں آپ کو اہمیت بتائی ہے کہ آپ کتنی بڑی نعمت کے حامل۔ اصلاح کے کام بہت لوگ کر رہے ہوں گے، مگر تجدید کا کام ہر کوئی نہیں، وہ 100 سال کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ یہ تحریک منہاج القرآن جب قائم کی اس وقت 1401 ہجری تھی، یہ 15ویں صدی کا پہلا سال تھا جب تحریک منہاج القرآن قائم ہوئی ہے۔ ہم اس وقت ہجری کے 15ویں صدی میں ہیں، ہجرت کی 15ویں صدی میں ہیں۔ ہجرت کا سال 1401 تھا جب اناؤنس ہوئی تحریک منہاج القرآن۔ جب اناؤنس ہوئی تو لا محالہ وہ جب کوئی اناؤنس کرتا ہے کام کو تو اس کے پیچھے اس کو وہاں تک بننے اور پہنچنے کے لیے 30 برس تو گزر چکے ہوتے ہیں نا، جب جا کے اس پوزیشن میں کوئی آتا ہے یا لوگ آتے ہیں۔ کوئی 20 برس کی عمر میں تو نہیں کرتا نا کوئی ایسی چیز اناؤنس، اور نہ کوئی 50-60 سال عمر ہو جانے کے بعد ہوتا، تو آدھا سے زیادہ وقت ہی گزر جاتا۔ 30 سال کا عرصہ کم و بیش، 30-35 کم زیادہ عرصہ پیچھے اس کے بننے میں گزر چکا ہوتا ہے، اس کی تیاری میں۔ تو 1401 ہجری میں تحریک منہاج القرآن کا اعلان کیا گیا، اور اس کا ملکی، قومی اور عالمی سطح پہ آغاز ہوا اس کام کا۔ آپ اس کا حصہ ہیں، اور اس وجہ سے میں آپ کو دوسری بات بھی یقین سے کہتا ہوں کہ ایک بات
سفید دن پہ جیسے یقین ہوتا ہے نا، سورج نظر آتا ہے، دھوپ ہے، اس طرح یقین رکھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، مٹا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی. اس کو 60 برس کم سے کم اور چلنا ہے. اگلی صدی میں ہینڈ اوور ہونی ہے. یہ پوری صدی آپ کے نام ہے، آپ کی ہے. بولیں یہ پورا 100 سال آپ کا ہے. اس امر میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وجہ ابھی آپ نے 40واں یوم تاسیس منایا تو اب آپ دیکھیں نا بڑے لوگوں نے کام کیے. آپ خود دائیں بائیں نظر دوڑائیں، دائیں بائیں بہت لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شروع کیے کام لوگوں نے، ہمارے زمانے میں ہم سے پہلے شروع کیے، ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں. مگر کوئی ہے اس پوزیشن میں کہ کوئی 40 سال کے بعد یوم تاسیس منائے اور سارے لوگ یہ کہیں کہ روز اول سے اس کا گراف ان لوگوں کے کام کا ہمیشہ اس طرح اونچا 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 جا رہا، کبھی بھی گراف نیچے نہیں آیا. ان پر گولیاں بھی چلی ہیں، ان کو قتل بھی کیا ہے، مخالفتیں بھی ہوئی ہیں، سازشیں ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، مگر انہیں جھکا کوئی نہیں سکا، روک کوئی نہیں سکا، اور ہمیشہ اونچا گیا ہو. کوئی اور بتائیے آپ کو دائیں بائیں نظر دوڑائیں ہے جو کلیم کر سکے یا کوئی کسی کے بارے میں یہ جملے کہہ سکے. پہلے تجدید کا معنی جس میں دین کا علم، دین کا فکر، دین کا فہم، دین کی معرفت، دین کے علوم، فنون، معرفت ظاہر کی، باطن کی، اسٹرگل، اصلاح جو چل رہے ہوتے ہیں دنیا میں، رائج الوقت نظام، اس میں خرابیوں کو چننا، آگے بڑھنا، یعنی ان چیزوں کو پہلے ذہن میں رکھیں. اگر آپ اس طرح کا کام کسی کے خلاف نہ کر رہے ہوں تو آپ کو ریزسٹنس ہی کوئی نہیں ہوتی. نہ آپ کو کوئی ختم کرتا ہے، نہ آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، نہ آپ پہ کوئی تہمتیں لگاتا ہے، نہ الزامات لگاتا ہے، نہ آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں کوئی گھڑتا ہے، نہ کوئی آپ سے کسی کو روکنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ سے تھریٹ نہیں ہے کسی کو. دیکھیے جب آپ سے کسی کو تھریٹ نہیں ہوگا تو کوئی آپ کو تھریٹ نہیں کرے گا، آپ کے خلاف کوئی الزام نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کو پرابلم ہی نہیں ہے آپ سے. تو اس کو کیا پڑی مفت میں آپ الزام کیوں لگائے جاتے ہیں؟ بولیے تہمتیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ جو لوگ اس الزام اور تہمت کے حقدار نہ ہوں، جھوٹی تہمتیں، جھوٹے الزام، گمراہ کن تہمتیں اور الزام یہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے تاکہ لوگ ان سے متنفر ہوں، لوگ ان کے قریب نہ جائیں، لوگ ان کو جوائن نہ کریں، ان کی قوت کمزور ہو. تو اس مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں نا. تو یہ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ انہیں تھریٹ ہوتا ہے. نبی تو نہ رہے، اب تو تجدید کا کام آ گیا نا. مگر انبیاء کے ساتھ یہی ہوتا تھا نا، پہ تہمت لگائی جاتی تھی، ہر نبی پر تہمت لگتی تھی، جھوٹے الزام لگتے تھے. لگاتے کون تھے؟ جن کو تھریٹ ہوتا تھا ان کی تجدیدی، اصلاحی، تبلیغی، نبوی کام سے. تو چاہتے تھے لوگ ان کی طرف راغب نہ ہو، تو طرح طرح کے ان کے طریقے ہوتے تھے. رکاوٹ کے سب سے بڑا طریقہ ان کے بارے میں مس انفارمیشن، غلط انفارمیشن فراہم کرنا، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، لوگوں کو متنفر کرنا. اور پھر اور بھی حربے استعمال ہوتے تھے، یعنی جان لینے تک کے حربے استعمال ہوتے تھے. تبھی تو ان کو ہجرتیں کرنی پڑتی تھی نا. دیکھو نا، اگر ان کو رکاوٹ نہ ہو تو ہجرت کیوں کریں؟ کیوں باہر جائیں، کیوں پریشان ہو؟ جہاد کرنے پڑتے ہیں، ان کے لوگ مارے جاتے تھے. بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں جن کو تھریٹ ہی نہیں ہے وہ اگر 30 40 50 سال پڑے رہیں تو نہ کوئی حاصل نہ وصول، نہ کھویا نہ گیا، نہ آیا نہ گیا. وہ چیز نہیں ہے. وہ تجدید اور اصلاح کی سٹرگل کے وہ سبجیکٹ میں نہیں آتے، وہ سبجیکٹ میں نہیں آتے. آپ جتنا علم دیتے ہیں، علم، تو جہاں جہاں جہالت کا زور ہے وہ جہالت تو جنگ لڑے گی علم کے خلاف. بات سن، جہالت کبھی نہیں چاہتی کہ علم پھیلے، کیونکہ جہالت کا راج ختم ہوتا ہے، چیلنج ہوتا ہے جہالت کو. تو علم، جہاں علم آئے گا، جتنا زیادہ آئے گا، وہاں جہالت کے جتنے سرچشمے ہیں وہ اس کے خلاف منہ کھولیں گے. ہدایت جتنی زیادہ ملے گی، گمراہی اتنی طاقت کے ساتھ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے گی. اصلاح جتنی زیادہ قوت کے ساتھ آپ
آواز بلند کریں گے تو فساد اتنی قوت کے ساتھ اس کو ریزسٹ کرے گا۔ میں نے آپ کو پوری فلسفی سمجھا دی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ مخالفتیں ہو رہی ہوں، تہمتیں لگ رہی ہوں، الزامات ہو رہے ہوں، کوئی تعاون نہ کر رہا ہو آپ کو مذہبی حوالے سے، نہ اپنے نہ پرائے۔ اپنے جن لوگوں نے اپنے آپ ایک بنا رکھا ہے کہ ہم فلاں ہیں، وہ فلاں والے بھی آپ کو نکالیں کہ ہم سے نہیں ہے، اور دوسرا کہے ہم سے نہیں ہے، کوئی اپنانے کو تیار نہ ہو، ہر کوئی مخالفت کرے، ہر کوئی تہمت لگائے، ہر کوئی فتوے لگائے، کافر بنائے، امت سے نکالے، اہل سنت سے نکالے، فتنہ شر کرے، تہمت لگائے، پروپیگنڈا کرے ہر محاذ پر، اور سیاسی طور پہ بھی جنگ، یہ سارا کچھ ہو اور 40 سال گزر جائیں اور آپ عروج پر جائیں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے بتائیں؟ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو یہ سارا کچھ ہو اور 40 سال گزر جائیں اور آپ عروج پر جائیں، آسمان کی طرف جا رہے ہوں، تو اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر اور آقا علیہ السلام کے فیض کے بغیر کون انسانی طاقت ہے کس کی جو اس طرح کر سکے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سمجھیں یہ فلاں کی میری کوئی کرامت ہے؟ نہیں، انسان کا کیا بس ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ بھئی جتنی مخالفتیں ہیں ہمیں خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جا چکے ہوتے، تنکوں کی طرح ہم بہہ چکے ہوتے، تنکوں کی طرح۔ یہ جو 17 جون کا ہوا ہے 2014 کا، اس ایک واقعہ کو لے کے 17 جون سے لے کے وہ دھرنے کے اختتام تک کا جو زمانہ ہے، محاصرہ بھی لے لیں، اس میں شامل کر لیں، 17 جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر کا اینڈ، 4-5 ماہ کا وہ زمانہ لے لیں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اللہ کی مدد و نصرت نہ ہوتی اور معجزہ نہ ہوتا تو یہ 4-5 مہینے جو ہیں یہ پوری تحریک کو فار ایور ختم کر دی چکے ہوتے، نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ ایسے لوگ یاد کرتے کہ ہاں ایک تحریک منہاج القرآن بھی تھی، ایک فلاں صاحب بھی تھے، بس ایسے تذکرہ ہوتا، نام و نشان تک مٹ جاتا۔ اور اتنے بڑے واقعات کے بعد آپ 17 جون سے پہلے جہاں تھے آج اس سے بھی کہیں آگے اونچا ہیں۔ مجھے بتائیے انسانی طاقت سے کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ بولی ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کا عمل اور اللہ کی مدد و نصرت اور آسمانی طاقت آپ کے ساتھ نہ ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض اور کرم اور جود و سخا نہ عطا نہ ہو۔ یہ دلیل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے صدی آپ کو دی ہے، صدی دی ہے اللہ پاک نے، کوئی مٹا نہیں سکتا دنیا کی کوئی طاقت، سارے شیطان مل کے بھی مٹا نہیں سکتے۔ اور پھر آپ کی مخالفت ایک ملک کے اندر نہیں ہے، پوری دنیا کی سرزمینوں پر ہے۔ اس لیے کہ جتنے اور مختلف لوگ دنیا بھر میں کام کرتے ہیں، یاد رکھ لیں اپنے ملک کو چھوڑ کر ایک اپنے ملک سے باہر دنیا کے کسی ملک میں کوئی اسی نام سے کام نہیں کرتا، ایک بھی کوئی جماعت نہیں ہے دنیا میں۔ جماعت سے میری مراد جن سے کوئی تھریٹ ہوتا ہے کسی کو، کوئی دعوت تبلیغ کرنے والی جماعتیں اکا دکا ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی تھریٹ، جن کا کوئی قصہ کہانی نہیں ہوتا، ان کو کوئی بودر نہیں کرتا، ان سے نئی نسلوں میں کوئی امیج بلڈ اپ نہیں ہو رہا ہوتا، تو تھریٹ نہیں ہوتا نئے کلچر کو، نئے افکار کو، نئی تہذیب اور نئے سماج کو تھریٹ نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ تھریٹ ہوتے ہیں وہ کبھی اس نام سے کام نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں عالم اسلام کی واحد تحریک ہے، عالم اسلام کی واحد جن سے تھریٹ ہے، اور وہ اسی ایک نام کو نام بدلے بغیر پوری دنیا میں کام کرتی۔ شناخت نہیں بدلتے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے گارنٹی کر دی ہے، یہ پوری صدی رجسٹر ہو جاتی ہے نا، جیسے آپ کے نام رجسٹر کر دیں، پھر جب اگلی صدی آئے گی تو اگلی صدی میں یہی امر کسی کو ہینڈ اوور ہوگا۔ اللہ کو معلوم ہے، ہم تو اس کو التجا کرتے ہیں کہ اسی تحریک میں سے کسی کو اگلی صدی بھی ہینڈ اوور کر دیں۔ صاحب ظاہر ہے، مگر اس وقت کوئی نیا نام سامنے آئے گا جس کے سر پہ یہ تاج رکھا جائے گا، ذمہ داری سونپی جائے گی۔
ہم چاہتے ہیں کہ اسی تحریک میں سے باری تعالیٰ اگلی صدی بھی دے دے، تاکہ میری اسی تحریک کی اگلی نسلیں اسی نوکری میں جاری رہیں، کام کرتی رہیں۔ آف کورس یہ امر تو کسی ایک اور کو ملے گا، پتہ نہیں کسی اور ملک میں کسی کو اللہ پاک شفٹ فرما دے، خطہ ہے عالم اسلام کا، کسی اور خطے کو ذمہ داری سونپ دے، اسی خطے کو ذمہ داری سونپ دے، کس کو سونپے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ پردہ غیب میں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس قابل بنیں کہ اگلی صدی بھی یہ نوکری اس تحریک کی اگلی نسلوں کو ملے۔ لہٰذا یہ جو ایک نکتہ میں نے آپ کو بتایا آج، اس کی روشنی میں اب آپ بتائیں، آپ میں سے کسی کا دل کرتا ہے کہ اس کی جو ایفرٹس ہیں اور تگ و دو اس میں وہ ڈھیلا پڑ جائے؟ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد آپ کو گوارا ہوگا کسی ایک کو کہ وہ ڈھیلا پڑ جائے؟ بتائیں ہاتھ اٹھا کے۔ بس میں نے آج ایک ہی نکتہ آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ نعمت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے نا طویل ایک نعمت کے ساتھ جڑے ہوئے، تو اوجھل ہو جاتی ہے نعمت کی قدر و قیمت نگاہوں سے۔ بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے نا، جب یوز ٹو تو نعمت کا اندازہ نہیں رہتا، ایسے بس یوز ٹو ہو جاتا، پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے، پھر عمر بڑھتی ہے تو عمر کے بڑھنے سے بھی جوش و خروش کم ہو جاتا ہے، پھر اولاد آ جاتی ہے، بچے آ جاتے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، تو وہ توانائیاں بٹ جاتی ہیں، تو وہ یکسوئی جو جوانی میں تھی وہ نہیں رہتی۔ بہت سے اسباب ہیں انسانی زندگی کے، جائز اسباب ہوتے ہیں، ناجائز کو چھوڑ بھی دیں، جائز اسباب بھی ہیں، مگر پھر بھی جو بھی حالات ہوں اس میں مرتے دم تک، آخری سانس کے وقت تک آپ کی ہمت، توفیق اور توانائی میں کمی نہ آئے، اس کا عزم کرنا چاہیے۔ اور ہر اگلے دن بے شک عمر بڑھے، توانائی طاقت کم ہو، مگر آپ کا کام بڑھتا جائے، کیونکہ آپ کو سپرد یہ تجدید کا امر ہے امت کا اور دین کا۔ تو وہاں لکھا جا رہا ہے ہر ایک شخص کی ہر روز کی رپورٹ پیش ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتی، آپ کی کارکردگی کی رپورٹ پیش ہوتی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پوری امت کی پیش ہوتی، پوری امت کی، ساری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر خوش ہو کے دعا دیتے ہیں۔ جب پوری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو جو حضور کے دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں ان کے تو سب سے پہلے پیش ہوتے ہیں، ان پر آقا علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں کہ یہ میرے دین کے نوکر ہیں، میرے دین کو سنبھالا دے رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی تجدید کا عمل کر رہے ہیں۔ نیابت ہوتی ہے نبوت کی، تو آپ کو نیابت نبوی کا فریضہ دیا گیا، آقا علیہ السلام کے نائب ہیں آپ کو آقا علیہ السلام کی نیابت ملی ہے، نبوت کی نیابت، وائس جرنسی، ڈیپوٹیز ہیں آپ نمائندے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، نائبین ہیں، تو آپ کی تو کارکردگی رپورٹ سب سے پہلے پیش ہوتی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ۔ تو آپ میں سے کوئی چاہے گا کہ وہ کارکردگی رپورٹ پیش ہو تو گراف آپ کے کام کا جو اس طرح تھا وہ کبھی نیچے ہو جائے، ڈھیلا ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔